آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بندہ بھی مہینے کے آخر میں بجلی کا بل دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، وہ بھی پیٹرول پمپ پہ جا کر ریٹ دیکھ کر سر پکڑ لیتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروانے کے لیے دھکے کھاتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سیاست نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کا مطلب لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹی وی پہ جو لوگ چیخ چیخ کے بحث کر رہے ہیں یا جو جلسوں میں نعرے لگ رہے ہیں، بس وہی سیاست ہے۔ اور جب یہ تماشا بندہ دیکھتا ہے تو وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ گندگی ہے، میں اس میں نہیں پڑتا۔ حالانکہ اصل سیاست وہ نہیں جو اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اصل سیاست وہ فیصلے ہیں جو کسی آفس میں، کسی اسمبلی میں یا کسی میٹنگ روم میں ہو رہے ہیں، اور جن کا اثر سیدھا آ کے آپ کی جیب پہ، آپ کی نوکری پہ، آپ کے بچوں کے مستقبل پہ پڑتا ہے۔ یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سیاست سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نیوٹرل پوزیشن نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اگر آپ خاموش بیٹھے ہیں تو آپ اس گیم سے باہر ہو گئے۔ نہیں، آپ اس گیم سے باہر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنی چوائس کسی اور کے حوالے کر دی ہے۔ اب سوچیں، جب ایک باشعور پڑھا لکھا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ووٹ نہیں دینا، مجھے فیصلوں میں دلچسپی نہیں، تو اس کی جگہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ فیصلہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو یا تو انتہائی پرجوش ہیں یا جن کے مفادات براہ راست اس فیصلے سے جڑے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی نمائندگی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیں، روزگار کا مسئلہ لے لیں، نئی نوکریاں کہاں پیدا ہوں گی، کون سی صنعت کو سہولت ملے گی، ٹیکس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، یہ سب پالیسی فیصلے ہیں۔ تعلیم کا نظام لے لیں، نصاب کیا پڑھایا جائے گا، سرکاری اسکولوں کا بجٹ کتنا ہوگا، یونیورسٹیوں کی فنڈنگ کیسے ہوگی، یہ بھی سیاسی فیصلے ہیں۔ انصاف کا نظام لے لیں، عدالتوں میں مقدمے کتنے سال چلتے ہیں، قانون کی حکمرانی کتنی مضبوط ہے، یہ بھی اسی سیاسی ڈھانچے کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جو سیاسی فیصلے سے مکمل طور پر آزاد ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر لوگ سیاست سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھکاوٹ ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بدلتی ہیں، چہرے بدلتے ہیں، مگر مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ اس مایوسی میں بندہ یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ کچھ بدلتا ہی نہیں، تو دلچسپی لینے کا فائدہ کیا؟ یہ رد عمل انسانی طور پر سمجھ آنے والا ہے، مگر یہاں پہ کنٹراڈکشن یہ ہے کہ جو نظام آپ کو مایوس کر رہا ہے، وہی نظام آپ کی خاموشی سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ جتنے کم لوگ سوال پوچھیں گے، جتنے کم لوگ حساب مانگیں گے، اتنے ہی آسانی سے وہی پرانا نظام چلتا رہے گا۔ اگر آپ اس کو صرف اپنی ذاتی چوائس سمجھ رہے ہیں کہ میں سیاست سے دور رہوں گا، تو شاید آپ بڑی پکچر مس کر رہے ہیں، کیونکہ جب باشعور اور پڑھا لکھا طبقہ اجتماعی طور پر پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے۔ فیصلے کمزور ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں کے نتائج مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، ناانصافی کی صورت میں پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہاں کوئی استثنا نہیں ہوتا، نہ وہ بندہ بچتا ہے جو خاموش تھا، نہ وہ بچتا ہے جو بول رہا تھا۔ اب اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ ہے آزادی اظہار کا۔ جب ایک معاشرے میں لوگ سیاسی معاملات پہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو رفتہ رفتہ سوال پوچھنے کی روایت ہی کمزور پڑ جاتی ہے، اور جہاں سوال پوچھنے کی روایت کمزور پڑ جائے، وہاں طاقتور طبقہ زیادہ آزادی سے فیصلے کرنے لگتا ہے بغیر کسی جواب دہی کے۔ یہ صرف ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سوچ کا مسئلہ ہے کہ ایک عام شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے سوال کرے، اور اگر وہ سوال کرنا ہی چھوڑ دے تو یہ حق خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں یہ میں واضح کر دوں کہ سیاست میں دلچسپی لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پارٹی کے پیچھے اندھا ہو کر چل پڑیں یا سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز بحثوں کا حصہ بن جائے، نہیں۔ اصل شعور اس سے مختلف چیز ہے۔ اصل شعور یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے علاقے کا نمائندہ کون ہے، وہ کیا کر رہا ہے، بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے، قانون سازی میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ گئی یہ بنیادی سمجھ بوجھ، یہی وہ چیز ہے جو ایک شہری کو طاقتور بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نتیجہ صاف ہے، سیاست سے نفرت کرنا، اس سے منہ موڑ لینا وقتی طور پہ ذہنی سکون تو دے سکتا ہے، مگر اس کے اثرات سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نہ وہ استاد جو اسکول میں پڑھاتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر جو اسپتال میں کام کر رہا ہے، نہ وہ تاجر جو اپنی دکان چلا رہا ہے، سب اسی نظام کا حصہ ہیں اور اسی نظام کے فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ سیاست میں پڑھنا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ سوال اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جو ایک کمزور معاشرے کو ایک باشعور معاشرے سے الگ کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگلی بار جب کوئی فیصلہ آپ کی زندگی کو متاثر کرے تو کیا آپ خاموش رہیں گے یا سوال پوچھیں گے؟